جب یہ بچہ 6 برس کا ہوا تو ماں نے سوچا کہ ننیال والوں سے اسے ملایا جائے، سو بی بی آمنہ اپنے لال کو لے کر یثرب روانہ ہوئیں، ساتھ میں ان کی کنیز برخا تھیں۔ یثرب کے ان دنوں کو آپ نے بعد میں بہت یاد کیا اور بتایا کہ وہیں انہوں نے اپنے ماموں خالہ کے بیٹوں کی صحبت میں تیرنا سیکھا تھا، اور انہی لڑکوں نے انہیں پتنگ اڑانا بھی سکھایا تھا۔ مگر جب تھوڑے دنوں بعد بی بی آمنہ اپنے بیٹے کو لے کر واپس ہونے لگیں تو رستے میں بیمار پڑ گئیں، انہیں بیچ میں رکنا پڑا۔ کارواں انہیں چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ ہوا، وہ چند دن بیمار رہیں اور انتقال کر گئیں۔ یہ نیک بچہ یثرب اور مکہ کے بیچ اپنی ماں کے سائے سے محروم ہوا۔ اب نہ اس کے سر پر باپ کا سایہ تھا، نہ ماں کا آنچل تھا۔ برخا نے بیماری میں اسے بہت دلاسا دیا تھا اور جیسے تیسے کر کے اسے مکہ لائی۔ اب ہمارے ننھے حضور براہ راست دادا جان کے سائے میں تھے، اور دادا نے پوتے کو بیٹوں سے بڑھ کر جانا۔ حضرت عبد المطلب کعبہ کے قرب میں بہت خوش رہتے تھے، سو ان کے گھر والے ان کے لیے روز کعبہ کی دیوار تلے مسند بچھا دیتے تھے، اور ان کا اتنا روب داب تھا کہ کسی بیٹے کی یہ مجال نہیں تھی کہ مسند پر ان کے پاس آ کر بیٹھ جائے، مگر پوتا بلا تکلف دادا کے قریب مسند پہ جا بیٹھتا۔ بیٹے ان سے کہتے کہ الگ ہٹ کر بیٹھو تو عبد المطلب کہتے کہ نہیں نہیں، اسے میرے پاس بیٹھا رہنے دو، خدا کی قسم ایک عظیم مستقبل اس کا منتظر ہے۔ دادا پوتا روز ہی ساتھ ساتھ نظر آتے، کبھی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کعبہ میں گھوم پھر رہے ہیں، کبھی مکہ کی کسی گلی کسی کوچے میں گشت کر رہے ہیں، اور تو اور عبد المطلب اپنے پوتے کو اپنے ساتھ ندوہ میں بھی لے جاتے، جہاں قریش کے گنے چنے 40 بوڑھے سر جوڑ کر بیٹھتے اور مکہ کے معاملات و مسائل پر غور و فکر کرتے۔ یہ 80 برس کا بوڑھا ہر مسئلے کے بارے میں اپنے 7 سالہ پوتے سے ضرور پوچھتا کہ بیٹے تم اس بارے میں کیا کہتے ہو، اور جب ندوہ کے اکابرین عبد المطلب سے ان کے پوتے کے بارے میں کچھ پوچھتے تو وہ کہتے کہ خدا کی قسم ایک عظیم مستقبل اس بچے کا منتظر ہے۔ مگر ماں کو مرے ابھی 2 سال ہوئے تھے کہ دادا کی بھی آنکھ بند ہو گئی۔ مرتے وقت اس بزرگ نے بچے کا ہاتھ ابو طالب کے ہاتھ میں پکڑایا کہ وہ عبداللہ کے سگے بھائی تھے، اور ابو طالب نے بھتیجے پر دادا سے بڑھ کر شفقت کی۔ اس بزرگ نے بھتیجے کو بیٹوں کے برابر جانا، اور ان کی زوجہ فاطمہ نے ان سے اتنا پیار کیا کہ وہ ماں کا غم بھول گئے۔ فاطمہ بھی ہاشم کی پوتی تھیں۔ ان کے بیٹے اسد کی بیٹی جو عبد المطلب کے سوتیلے بھائی تھے، اور آن حضرت کو اکثر ان کی یاد آتی، فرمایا کرتے تھے کہ اس نیک بی بی نے مجھ سے اتنی محبت کی کہ ان کے اپنے بیٹے بے شک بھوکے رہ جائیں مجھے بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ واقعہ یوں ہے کہ آخری ایام میں عبد المطلب کے مالی حالات اچھے نہیں رہے تھے۔ بیٹوں کے لیے جو انہوں نے اثاثہ چھوڑا وہ بہت معمولی تھا۔ ان کے بعض بیٹوں نے اپنے زور بازو سے دولت کما لی تھی، مثلا ابو لہب نے، مگر ابو طالب غریب آدمی تھے تو بھتیجے کو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے محنت مزدوری کرنی پڑتی تھی۔ زیادہ تر بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس مشغلے میں ان کا زیادہ وقت پہاڑیوں پر گزرتا تھا۔ دن دن بھر وہ اکیلے بکریوں کے ساتھ مکہ کے ارد گرد پھیلی ہوئی پہاڑیوں پر گھومتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی ابو طالب انہیں اپنے ہمراہ سفر پر لے جاتے، اور ایک دفعہ جب حضور 9 کے سن میں تھے اور بعض روایات کے مطابق 12 کے سن میں تھے تو ابو طالب انہیں لے کر ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام تک گئے۔ جہاں مکہ سے چلنے والے قافلے بالعموم پڑاؤ کیا کرتے تھے، اس سے قریب ہی بصرہ نام کا مقام تھا جہاں عیسائی راہبوں کی ایک پرانی کٹیا تھی۔ کتنے زمانے سے یہ کٹیا راہبوں سے آباد چلی آتی تھی۔ ایک راہب کی آنکھ بند ہونے لگتی تو وہ دوسرے راہب کو اس کٹیا میں بسر کرنے کی اجازت دیتا۔ جب وہ مرنے لگتا تو اپنی جگہ دوسرے راہب کو بٹھاتا اور آنکھ بند کر لیتا۔ جو راہب کٹیا میں جگہ سنبھالتا تھا وہ ان سب چیزوں کا وارث ٹھہرتا جو اس کٹیا میں ہوتی۔ ان چیزوں میں چند پرانے مخطوطات بھی تھے جن میں یہ خبر دی گئی تھی کہ عربوں میں ایک پیغمبر کا ظہور ہوگا۔ ان دنوں بحیرہ نامی راہب یہاں بسر کرتا تھا اور وہ ان مخطوطات میں بہت درک رکھتا تھا۔ بحیرہ راہب ویسے تو برسوں سے عرب قافلوں کو دیکھتا چلا آ رہا تھا، اس کی کٹیا کے قریب ہی سے تو قافلے گزرتے تھے، مگر اب کے جو قافلہ آیا اس کے سلسلے میں اس نے ایک عجیب مشاہدہ کیا۔ کیا دیکھا
کہ ایک بدلی قافلے پر سایہ کرتی چل رہی ہے۔ پھر جب وہ قافلہ رکا تو اس نے دیکھا کہ وہ بادل کا ٹکڑا بھی عین ان کے سروں پر آ کر ٹھہر گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ دیکھا کہ جس درخت کے سائے میں اس قافلے نے پڑاؤ کیا ہے اس کی شاخیں بھی ان کے سروں پر جھک آئی ہیں۔ بحیرہ یہ عالم دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے علم میں یہ بات تھی کہ کوئی بڑی روحانی شخصیت ہو تب ہی ایسے آثار پیدا ہوتے ہیں۔ اس عالم حیرت میں اسے ظہور کرنے والے پیغمبر کا خیال آیا، اور اس نے حیران ہو کر سوچا کہ کیا واقعی جس پیغمبر کا عربوں میں ظہور ہونا تھا اس کا ظہور ہو گیا ہے۔ اس خیال کے ساتھ وہ چونک پڑا۔ اس نے فوراً پیغام بھجوایا کہ اے اہل قریش، مجھے ایک وقت اپنی میزبانی کا شرف بخشو، فقیر کی کٹیا میں تشریف لاؤ اور ماحضر تناول کرو۔ اہل قافلہ بحیرہ کی کٹیا پر پہنچے، مگر چلتے وقت وہ حضور کو اونٹوں اور ساز و سامان کی نگہبانی کے لیے چھوڑ گئے۔ مگر بحیرہ نے مہمانوں میں سے ایک ایک کی صورت غور سے دیکھی۔ اسے کسی چہرے پر وہ علامات نظر نہ آئیں جو مخطوطے میں پیغمبر کے سلسلے میں درج تھیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا کہ اے اہل قریش، میں نے پورے قافلے کو دعوت بھجوائی تھی، تم میں سے کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا ہے؟ اہل قافلہ نے جواب دیا کہ اے بزرگ، ہم سب تیری خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ہاں ایک لڑکے کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ تب راہب نے کہا کہ عزیز و کمسنوں کے ساتھ ایسا سلوک روا نہیں ہے، اسے بھی یہاں لے کر آؤ۔ اس پر ابو طالب اور سب اہل قافلہ شرمندہ ہوئے۔ ابو طالب واپس گئے اور بھتیجے کو لے کر آئے۔ راہب نے اس لڑکے پر ایک نظر ڈالی اور چونک پڑا۔ پھر کھانے کے دوران وہ اسے مستقل تکتا رہا۔ مخطوطے میں جو جو علامات پیغمبر کی بتائی گئی تھیں وہ سب وہاں موجود تھیں۔ جب مہمان کھانا کھا چکے تو راہب اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے کمسن مہمان کے پاس جا بیٹھا۔ اس نے بڑی شفقت اور شائستگی سے مہمان سے طرح طرح کے سوال کیے، اور کمسن مہمان نے کمال برجستگی سے ہر سوال کا جواب دیا۔ آخر میں راہب نے کہا، اے صاحبزادے، کیا یہ ممکن ہے کہ میں تیری پشت کو ایک نظر دیکھ لوں؟ معصوم صفت صاحبزادے نے بے تکلف اپنی پشت برہنہ کر دی۔ راہب نے پشت کا جائزہ لیا، دیکھا کہ پشت مبارک پر دونوں شانوں کے بیچ بالکل ویسا ہی نشان ہے جیسا کہ مخطوطے میں بیان کیا گیا تھا۔ اس نشان کو مہر نبوت بتایا گیا تھا۔ راہب کو اب یقین کامل ہو گیا کہ یہی وہ عرب ہے جسے پیغمبری کا رتبہ ملنے والا ہے۔ راہب نے ابو طالب کی طرف رخ کیا اور کہا کہ اے عزیز، اس نوجوان سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ اے راہب، یہ میرا فرزند ہے۔ فرزند؟ نہیں، ہرگز نہیں، اس نوجوان کے باپ کو اس وقت زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ تب ابو طالب نے اپنے بیان کی تصحیح کی، اے راہب، واقعہ یہ ہے کہ یہ لڑکا میرے بھائی کا فرزند ہے۔ اور تیرا بھائی کہاں ہے؟ میرا بھائی تو انہی دنوں میں جب ابھی یہ بچہ پیٹ میں تھا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تب راہب یوں گویا ہوا کہ اے ابو طالب، اپنے بھتیجے کو یہودیوں سے بچا کے رکھ۔ خداوند کی سوگند، اگر انہیں وہ معلوم ہے جو مجھے معلوم ہے تو پھر وہ اس کی جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ اے ابو طالب، جان کہ تیرے مرحوم بھائی کے فرزند کی نسبت سے عظیم واقعات ظہور میں آنے والے ہیں۔ ابو طالب بھتیجے کو لے کر شام کے سفر سے واپس ہو چکے تھے، اور اب پھر ہمارے حضور کا وہی طور ٹھہرا تھا کہ بھیڑ بکریوں کے گلبان بن کر مکہ کے نواح میں پھیلی ہوئی پہاڑیوں میں گھوم رہے ہیں۔ دور دور تک آدمی نہ آدم زاد، زمین و آسمان کے بیچ ایک اکیلا نوجوان، خیالوں میں غرق، مظاہر فطرت کے مشاہدے میں گم۔ مگر اب چچا تایوں کو خیال آیا کہ ان کے یتیم بھتیجے کو فن حرب و ضرب سے ناآشنا نہیں رہنا چاہیے، سو جیسے عباس اور حمزہ نے یہ تربیت حاصل کی اسی طرح اس نوجوان کو بھی تربیت ملنی چاہیے۔ حمزہ تو خیر بہت تنومند جوان تھے، شمشیر زنی میں طاق تھے، پہلوانی میں مشاق تھے۔ ہمارے حضور درمیانہ قد و قامت کے نوجوان تھے، تندرست و توانا، تیر اندازی کی طرف میلان زیادہ تھا۔ اپنے عظیم اجداد ابراہیم اور اسماعیل کی مانند ایک منجھے ہوئے تیر انداز والے تیور رکھتے تھے۔ ان کی نظر بہت تیز تھی، اور تیر انداز کے پاس تیز نظر ہو تو سبحان اللہ۔ ویسے تو اہل قریش اس زمانے میں کسی قبیلے سے برسر پیکار نہیں تھے،
بس خام خواہ ایک قضیے میں الجھ گئے اور اس کی وجہ سے وہ جنگ شروع ہوئی جسے حرب الفجار کہتے ہیں۔ ہوا یوں کہ براز بن قیس کنانی نے نجد کے حوازنی قبائل کے ایک فرزند کو دھوکے سے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد وہی ہوا جو صحرائی روایت میں ایسے واقعے کے رد عمل میں ہوا کرتا ہے۔ مقتول کے قبیلے کی غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ انتقام لیا جائے، سو اس قبیلے نے کنانیوں پر چڑھائی کر دی۔ اہل قریش نے کنانیوں کا ساتھ دیا اور جنگ میں الجھ گئے۔ یہ جنگ 3-4 سال تک چلتی رہی، مگر جسے لڑائی کہتے ہیں وہ تو بس 5 دن ہوئی۔ بنی ہاشم کے سربراہ ان دنوں زبیر تھے، وہ بھی ابو طالب کی طرح عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ زبیر اور ابو طالب اپنے بھتیجے کو بھی محاذ جنگ پر لے گئے، مگر انہوں نے کہا کہ ہمارا بھتیجا ابھی کم سن ہے، اسے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے بھیجنا مناسب بات نہیں ہے۔ ہاں، دوسری جنگی خدمات انجام دے سکتا ہے۔ تو ہمارے حضور نے اس معرکے میں جو خدمت انجام دی وہ یہ تھی کہ دشمن کی طرف سے جو تیر آتے تھے اور خطا ہو جاتے تھے وہ اٹھاتے اور تایوں تک پہنچا دیتے، پھر وہ ان کے استعمال میں آتے۔ لیکن اس کے بعد جو لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک لڑائی میں ہمارے حضور نے جنگ میں واقعی حصہ لیا۔ انہوں نے اپنی تیر اندازی کے جوہر دکھائے اور بزرگوں سے داد پائی۔ اس جنگ کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ اہل قریش کو اپنا صحرائی قانون ناقص اور ناکافی نظر آنے لگا۔ ویسے تو کتنے ہی اکابر قریش شام کا سفر کر چکے تھے اور وہاں انہوں نے دیکھا تھا کہ وہاں سلطنت روما کا قانون کس طرح کار فرما ہے اور کس طرح وہ عدل و انصاف کا ضامن ہے، مگر انہیں اپنے قانون کے نقائص کا احساس اب جا کر ہوا۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ ان کے صحرائی قانون میں تو کوئی ایسا ضابطہ، کوئی ایسا طریقہ کار ہے ہی نہیں کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہے یا اگر کسی کو قتل کر دیا گیا ہے تو مجرم کو اس کے جرم کی سزا ملے اور مظلوم یا مقتول کے خاندان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ بس اگر مظلوم یا مقتول کے قبیلے والے لڑ کر بدلہ لے سکتے ہیں تو لے لے۔ ادھر اہل قریش میں یہ احساس پیدا ہو رہا تھا، ادھر ایک اور واقعہ گزر گیا جس سے اس احساس کو اور تقویت ملی۔ ہوا یوں کہ بنی سہم کے ایک بااثر شخص نے ایک یمنی تاجر سے کچھ مال و اسباب خریدا مگر مطلوبہ قیمت ادا نہیں کی۔ یمنی سوداگر مکہ میں اجنبی تھا، اس کا کون حامی و مددگار ہوتا، اور جس نے اس کا مال غصب کیا تھا وہ مکہ میں اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ لیکن یمنی تاجر بھی ہمت والا نکلا اور وہ یوں پسپا ہونے والا نہیں تھا۔ ابو قبیس کے ٹیلے پر کھڑے ہو کر اس نے بآواز بلند اور بہت جوشیلے لہجے میں اہل قریش کو خطاب کیا اور اپیل کی کہ صاحب و منصفی کرو اور میرے مال کی قیمت مجھے دلواؤ۔ اس اپیل کا اہل قریش پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ بنی ہاشم، بنی زہرہ اور بنی تمیم کے اکابرین عبداللہ ابن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے اور اس پر اتفاق کیا کہ عدل و انصاف کا کوئی ضابطہ بنانا چاہیے۔ وہاں سے اٹھ کر وہ خانہ کعبہ پہنچے، سنگ اسود پر پانی ڈالا اور سب اکابرین نے ایک ایک چلو اس پانی کا پیا اور اپنا اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے قسم کھائی کہ اب کے بعد مکہ میں کسی پر جو ظلم ہوگا ہم متحد ہو کر مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ظالم کی مخالفت کریں گے، خواہ وہ ظالم اہل قریش ہی میں سے کیوں نہ ہو اور خواہ مظلوم مکہ سے باہر ہی کا آدمی کیوں نہ ہو۔ اس پیمان نے حلف الفضول کا نام پایا، اور اس تقریب میں زبیر اپنے بھتیجے کو بھی لے کر آئے تھے اور بھتیجا اس پیمان میں شامل ہوا۔ ہمارے حضور نے بعد میں اس واقعے کا ذکر کیا اور یوں فرمایا کہ میں نے ابن جدعان کے ہاں جس معاہدے میں شرکت کی تھی وہ میری دانست میں اتنا اہم تھا کہ اگر مجھے لال اونٹوں کی پوری قطار بھی اس کے بدلے میں نظر کی جاتی تو میں اسے ٹھکرا دیتا اور اس تقریب میں ضرور شرکت کرتا۔ اگر آج بھی ایسے کسی معاہدے کے لیے مجھے دعوت دی جائے تو خدا کی قسم میں آج بھی اسی طرح لبیک کہوں گا۔ ہاں، اس تقریب میں میزبان کے چچازاد بھائی ابو قحافہ بھی شریک ہوئے تھے۔ وہ اپنے نور نظر ابو بکر کو ساتھ لے کر آئے تھے اور ابو بکر ہمارے حضور سے 1-2 سال چھوٹے تھے۔ ابو طالب کے 3 بیٹے تھے، طالب، عقیل اور جعفر۔ ہمارے حضور انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہنستے کھیلتے تھے۔ جعفر سے کہ سب سے چھوٹے تھے انہیں زیادہ انس تھا۔
جعفر کو بھی ان سے لگاؤ بڑھتا چلا گیا اور ایک عقیدت کی شکل اختیار کر گیا، اور یہ تعلق آخر عمر تک قائم رہا۔ مکہ میں ایک خاتون تھیں خدیجہ بنت خویلد، بنی اسد میں سے تھیں اور دور کے رشتے سے بنی ہاشم کی چچازاد بہن ہوتی تھیں۔ ورقہ ابن نوفل کی سگی چچازاد بہن تھیں، بیوہ تھیں، 2 مرتبہ شادی ہوئی، دونوں مرتبہ شوہر اللہ کو پیارا ہو گیا، اب تجارت کرتی تھیں اور دولت والی تھیں۔ ان کا تجارت کا طریقہ یہ تھا کہ اجرت پر معاملہ طے کر کے کسی شخص کو مال و اسباب حوالے کرتی، جو دیس دیس جا کر ان کا مال فروخت کرتا۔ اس بیوی نے آن حضرت کی ایمانداری اور شرافت کی بہت شہرت سنی تھی۔ ایک دن انہوں نے جناب کو بلا بھیجا اور پیشکش کی کہ میرا مال لے کر شام جاؤ اور فروخت کرو، اب تک اس کام کے لیے جتنی اجرت ادا کرتی چلی آئی ہوں اس کا دگنا ادا کروں گی، میرا غلام میسرہ ساتھ جائے گا۔ آن حضرت نے یہ شرط قبول کر لی، مال و اسباب باندھ میسرہ کو ساتھ لے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ بصرہ کے قریب پہنچے تو ایک درخت تلے پڑاؤ کیا۔ یہاں سے قریب ہی ایک عیسائی راہب کی کٹیا تھی، نام اس کا ینستر تھا۔ قافلوں کے پڑاؤ بھی تو ان دنوں طے شدہ ہوا کرتے تھے، تو شاید یہ مقام وہی تھا جہاں حضرت نے اب سے 15 برس پہلے قافلے کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا، اور عجب نہیں کہ یہ وہی کٹیا ہو جہاں ان دنوں بحیرہ راہب کا بسیرا تھا۔ شاید اب وہ اس دنیا میں نہیں تھا، اس کی جگہ دوسرا راہب دھونی رمائے بیٹھا تھا، مگر ہمیں تو وہی معلوم ہے جو میسرہ نے بیان کیا۔ اور میسرہ نے یوں بیان کیا کہ راہب کٹیا سے نکل کر آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ درخت کے نیچے یہ کون شخص بیٹھا ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ اہل قریش میں سے ہے۔ تب نیستر یوں بولا کہ ہو نہ ہو یہ ضرور کوئی پیغمبر ہے۔ میسرہ کے دل میں یہ بات اتر گئی، پھر وہ پورے سفر میں عجیب و غریب علامات دیکھتا چلا گیا۔ ایک دن دھوپ میں چلتے ہوئے اس نے دیکھا کہ 2 فرشتے فضا میں معلق ہیں اور حضور پر سایہ کر رہے ہیں۔ خیر، سفر بخیر و خوبی تمام ہوا۔ حضرت بی بی خدیجہ کے گھر پہنچے اور ان کا مال بیچ کر جو مال خریدا تھا اس کا حساب پیش کیا۔ میسرہ سفر سے واپس آیا تو اس نے بی بی سے اپنے مشاہدات بیان کیے اور راہب نے جو کہا تھا وہ بھی سنایا۔ خدیجہ بی بی فوراً ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچی اور جو میسرہ سے سنا تھا وہ بھائی کو سنایا، اور ورقہ نے سارا کچھ سن کر یوں کہا کہ اے بہن، اگر یہ بیان صحیح ہے تو پھر جان لے کہ محمد ہمارے پیغمبر ہیں۔ مجھے تو بہت پہلے سے پتا تھا کہ ایک پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے اور ظہور کا وقت آن پہنچا ہے۔ خدیجہ بی بی نے جب ورقہ ابن نوفل سے یہ بات سنی تو حضور کو نکاح کا پیغام بھیجا اور حضور نے قبول فرما لیا۔ اس سے خدیجہ بی بی خوشی سے پھولی نہ سماتی تھیں۔ انہوں نے حضرت کو بلوایا، ان کی امانت و دیانت کی، ان کی صداقت شعاری کی، ان کی پاک دامانی کی، لوگوں کے قصے میں ان کے غیر جانبدار رہنے کی تعریف کی، اور اس طرح بی بی خدیجہ کی ہمارے حضور سے شادی ہو گئی۔ تو حضور نے چچا کے گھر کو سلام کیا اور خدیجہ بی بی کے گھر جا کر قیام کیا۔ خدیجہ بی بی کے گھر کو کہ کب سے خانہ ویراں بنا ہوا تھا 4 چاند لگ گئے، اور بی بی خدیجہ حضرت کی رفیقہ حیات بھی تھیں، دوست بھی تھیں، ان کے خوابوں اور عزائم میں شریک بھی تھیں۔ کتنی مبارک شادی تھی، گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ لیکن جہاں سکھ ہوتا ہے وہاں دکھ بھی ہوتے ہیں۔ شادی اور غمی کا دنیا میں ہمیشہ سے ساتھ چلا آتا ہے۔ اس شادی کے بعد بی بی خدیجہ کے ہاں 6 بچے پیدا ہوئے، 4 لڑکے 2 لڑکیاں۔ پہلا بچہ تو بیٹا ہی تھا، قاسم نام رکھا گیا، اور اسی نسبت سے حضرت کا نام ابو القاسم پڑ گیا۔ لیکن دوسری سالگرہ کے آتے آتے بچہ سدھار گیا اور بی بی خدیجہ کی گود خالی ہو گئی۔ اس کے بعد بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام زینب رکھا گیا، زینب کے بعد رقیہ، رقیہ کے بعد ام کلثوم کے بعد فاطمہ۔ ان بہنوں کے بعد پھر ایک بھائی پیدا ہوا، مگر جلد ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جس دن یہ مبارک شادی ہوئی اس دن حضرت نے اپنی وفادار کنیز برخا کو آزاد کر دیا، اور اسی دن شادی کی خوشی میں بی بی خدیجہ نے اپنے 15 سالہ غلام زید کو
آن حضرت کی نظر کیا، اور زید اب تک غلام تھا مگر حسب نسب والا تھا۔ باپ کی طرف سے وہ بنی کلب سے تعلق رکھتا تھا جو بڑے قبیلوں میں شمار ہوتا تھا۔ ماں کی طرف سے اس کا تعلق تائی قبیلے سے تھا، وہی قبیلہ جس نے حاتم جیسے مرد سخی کو جنم دیا تھا۔ مگر اس نوجوان کی بدقسمتی کہ وہ قزاقوں کے ایک گروہ کے ہاتھ آ گیا اور انہوں نے عکاظ کے میلے میں آ کر اس کی بولی لگا دی۔ بی بی خدیجہ نے اسے خرید لیا۔ اس کا آتا پتہ اس کے باپ کو اس وقت معلوم ہوا جب وہ حضرت کی خدمت میں رہ کر ان کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ سو جب اس کا باپ اور چچا اسے لینے کے لیے آئے تو اس نے صاف جواب دے دیا، کہا کہ اب تو حضور ہی میرے مائی باپ ہیں۔ یہ سن کر باپ نے اسے ملامت کی کہ اے میرے بدبخت بیٹے، تو نے آزادی کو چھوڑ کر غلامی کو اپنے لیے چن لیا۔ حضرت نے زید کے باپ کا یہ کلام سنا اور کہا کہ اے عزیز، تو میرے ساتھ خانہ کعبہ میں چل، اور خانہ کعبہ میں پہنچ کر اعلان کیا کہ اے لوگو جو یہاں موجود ہو، گواہ رہنا کہ زید میرا فرزند ہے، میں اس کا وارث ہوں اور وہ میرا وارث ہے۔ اور اس دن کے بعد سے زید بنی ہاشم کا نیا فرزند ٹھہرا اور لوگوں نے اسے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ برخا نے آزاد ہونے کے بعد یثرب کے ایک نوجوان سے شادی کر لی اور جلد ہی ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ اس کا نام ایمن رکھا گیا اور اسی نسبت سے برخا اب ام ایمن کہلانے لگی۔ بی بی خدیجہ کے گھر میں سب سے زیادہ آنا جانا بی بی صفیہ کا تھا۔ بی بی صفیہ حضرت کی سب سے کم عمر پھوپھی تھیں، خود حضرت سے بھی چھوٹی تھیں۔ وہ آتی تو ساتھ میں ان کا ننھا بیٹا زبیر بھی آتا، جس کا نام انہوں نے اپنے بڑے بھائی زبیر کے نام پر رکھا تھا۔ سو زبیر اس گھر کے افراد کے ساتھ خوب گھل مل گئے۔ سلمہ کا بھی اس گھر میں بہت آنا جانا تھا، بلکہ وہ تو اس گھر کی فرد سی بن گئی تھیں۔ کبھی کبھی حلیمہ بی بھی آ جایا کرتی تھیں اور بی بی خدیجہ ان کی بہت امداد کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایسے عالم میں آئیں کہ قحط نے ان کے گلے کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور بی بی خدیجہ نے انہیں 40 بھیڑیں اور 1 اونٹ دے کر رخصت کیا، اور اسی قحط کی بدولت حضرت کے گھر میں ایک نئے فرد کا اضافہ ہوا۔ بات یہ تھی کہ ابو طالب کثیر العیال آدمی تھے اور مقدرت اتنی نہیں تھی، پریشان رہتے تھے۔ اب جو قحط پڑا تو ان کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ حضرت نے ان کے حالات کو دیکھ کر ایک تجویز سوچی۔ یہ تجویز لے کر وہ اپنے چچا عباس کے پاس گئے۔ عباس صاحب حیثیت آدمی تھے اور حضرت کے ساتھ ان کا خلوص تھا، آخر ساتھ ہی پلے بڑے تھے۔ عباس کی زوجہ ام الفضل سے بھی انہیں قرب حاصل تھا۔ یہ چچی انہیں بہت عزیز رکھتی تھیں۔ آپ نے چچا اور چچی کے سامنے اپنی تجویز پیش کی، کہا کہ ہمارے چچا ابو طالب کے مالی حالات کچھ اچھے نہیں اور اولاد کا بار ان پر بہت ہے۔ کیا مذائقہ ہے کہ ہم ان کے حالات کے بہتر ہونے تک ان کے ایک ایک بیٹے کو اپنی کفالت میں لے لیں۔ چچا چچی رضامند ہو گئے۔ پھر حضرت اور عباس مل کر ابو طالب کے پاس گئے اور اپنی تجویز ان کے سامنے رکھی۔ ابو طالب بولے کہ چشم ماں روشن دل ماں شاد، بچے تمہارے ہی ہیں، مگر طالب اور عقیل کو میرے پاس چھوڑ دو۔ سو عباس نے جعفر کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور اب طالب، عقیل اور جعفر کے بعد ایک بیٹا اور اس گھر میں پیدا ہو گیا تھا، اس کا نام علی تھا۔ یہ بچہ فاطمہ بنت اسد کے بطن سے تھا اور طالب سے کوئی 10 سال چھوٹا تھا۔ حضرت نے چچا کے اس ننھے صاحبزادے کو اپنے سائے میں لے لیا، اور انہی دنوں خدیجہ بی بی کے دوسرا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ مگر عبداللہ قاسم کی عمر تک بھی نہ پہنچ پایا۔ ادھر اس نے آنکھ کھولی، ادھر اس کی آنکھ بند ہو گئی۔ علی نے اس گھر میں آ کر اس بچے کی جگہ لے لی۔ حضرت اور بی بی خدیجہ نے پھر انہیں بیٹا سمجھ کر پالا۔ اس وقت جب علی اس گھر میں آئے ہیں، حضرت 35 کے سن میں تھے، اور یہی وہ وقت تھا جب اہل قریش نے خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت خانہ کعبہ کی صورت یہ تھی کہ دیواریں قد آدم سے ذرا نکلتی ہوئی، چھت ندارد، یعنی اگر خانہ کعبہ مقفل بھی ہو تو بھی آدمی دیوار پھلانگ کر اس میں داخل ہو سکتا تھا۔ انہی دنوں وہاں ایک چوری بھی ہو چکی تھی۔ کسی نے دیوار پھلانگی، الماری کا تالا توڑا اور قیمتی اشیاء چرا کر لے گیا۔ تب اہل قریش کو خیال آیا کہ کعبہ کی دیواریں پختہ اور اونچی بنائی جائیں اور چھت پاٹی جائے،
اتفاق سے اس وقت لکڑی بھی جو چھت کے لیے درکار تھی مہیا تھی، اور ایک تجربہ کار بڑھئی بھی موجود تھا۔ ایک یونانی سوداگر کا جہاز حادثے کا شکار ہو کر جدہ کی بندرگاہ سے آن لگا تھا اور شکستہ حالت میں بیکار کھڑا تھا۔ اس سے شہتیر برآمد کر لیے گئے، مگر لوگوں پر خانہ کعبہ کا اتنا رعب اور اتنی ہیبت تھی کہ وہ اس کی عمارت کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر اور ڈر گئے کہ روز صبح کو ایک لمبا سانپ اندر سے نکلتا ہے اور کعبے کی دیوار کے قریب آ کر دھوپ سینکتا ہے۔ اگر کوئی اس کے قریب جائے تو پھن پھیلا کر لہرانے لگتا ہے اور پھنکارے مارتا ہے، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن ایک عقاب اس پر جھپٹا اور اسے چونچ میں دبا کر اڑا لے گیا۔ تب اہل قریش نے اطمینان کا سانس لیا اور انہیں یہ اعتبار آ گیا کہ ان کے ارادے میں اللہ تعالی کی رضا شامل ہے۔ منصوبہ یہ تھا کہ دیواریں ڈھا کر دوبارہ پختہ تعمیر کی جائیں۔ پہلا شخص جس نے کعبہ کی دیوار توڑ کر پتھر سرکایا ابو وہب تھا، آن حضرت کی دادی فاطمہ کا بھائی۔ لیکن عجب ہوا کہ پتھر اس کے ہاتھ سے سرک کر پھر اپنی جگہ پر جا ٹکا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ ٹھٹک گئے، کام رک گیا۔ تب بنی مخزوم کا سردار ولید پھاوڑا لے کر آگے بڑھا اور کعبے کی طرف رخ کر کے یوں گویا ہوا کہ اے خداوند، ہماری طرف سے دل میں اندیشہ مت لا، ہماری نیت نیک ہے۔ پھر اس نے دیوار پر پھاوڑا چلایا۔ رفتہ رفتہ لوگوں نے بھی حوصلہ پکڑا، وہ بھی اس کام میں شریک ہو گئے۔ کھدائی کے دوران دو تحریریں برآمد ہوئیں، ایک گوشے سنگ اسود سے، دوسری مقام ابراہیم کی تہ سے۔ پہلی تحریر میں یوں لکھا تھا کہ میں خداوند ہوں، بکہ کا خالق ہوں۔ میں نے پیدا کیا اسے اس دن جس دن پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، سورج کو اور چاند کو، اور میں نے تعینات کیے 7 فرشتے اس کے ارد گرد۔ یہ وادی قائم رہے گی اس وقت تک جس وقت تک اس کی 2 پہاڑیاں اپنی جگہ قائم رہیں گی، اور جب تک وہ قائم رہے گی اس میں پانی کے چشمے ابلتے رہیں گے اور دودھ کی فراوانی رہے گی۔ دوسری تحریر یوں تھی، مکہ اللہ تعالی کا مقدس گھر ہے، 3 سمتوں سے اسے سہارا ملا ہوا ہے۔ اس گھر کے لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کی بے حرمتی سے اجتناب کریں۔ رفتہ رفتہ دیواریں اونچی ہو گئیں۔ پھر وہ وقت آیا جب سنگ اسود کو دوبارہ اس کی جگہ پر نصب کرنا تھا، مگر اس مسئلے پر اہل قریش میں اختلاف پیدا ہوا۔ ہر قبیلہ، ہر گھرانہ بضد تھا کہ وہ سنگ اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر رکھنے کا شرف حاصل کرے گا۔ اختلاف بڑھتا چلا گیا، 4-5 دن تک سخت کشیدگی رہی۔ آخر ایک بزرگ نے انہیں سمجھایا کہ اے اہل قریش، تمہارے لیے مناسب یہ ہے کہ اس قضیے میں کسی کو ثالث مقرر کر لو۔ یوں کرو کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد کے دروازے میں قدم رکھے اسے اپنا ثالث جانو۔ خانہ کعبہ کے گرد جو احاطہ تھا وہ مسجد کہلاتا تھا، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے وقتوں سے اللہ کو سجدہ ادا کرنے کا فریضہ ادا ہوتا چلا آیا تھا۔ خیر، تو اہل قریش نے اس بزرگ کی یہ تجویز قبول کر لی، اور اس کے بعد جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوا وہ تھے ہمارے حضور، جو کئی دن تک باہر رہنے کے بعد ابھی مکہ واپس آئے تھے۔ آپ کو دیکھ کر لوگ کھل اٹھے، بے ساختہ چلائے، الامین الامین، ہمیں اس پر پورا اعتبار ہے۔ اور آن حضرت نے قضیہ اس طرح طے کیا کہ ایک چادر لے کر زمین پر بچھائی، سنگ اسود کو اٹھا کر اس کے بیچوں بیچ رکھا، پھر لوگوں سے مخاطب ہوئے، اے اہل قریش، چاہیے کہ تم میں سے ہر قبیلے کا ایک آدمی چادر کا کونا پکڑے اور اسے اوپر سے اٹھائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تب آن حضرت نے چادر پر سے پتھر اٹھایا اور اسے اس کی جگہ نصب کر دیا۔ سب مطمئن اپنے گھروں کو واپس گئے۔ آن حضرت اب 40 کے سن کو پہنچ رہے تھے۔ اب انہیں خواب بہت دکھائی دینے لگے تھے۔ عجیب خواب تھے، عجیب ان کی کیفیت تھی، بس یوں لگتا کہ نور کا تڑکا ہو رہا ہے۔ ان خوابوں کا آپ پر یہ اثر ہوا کہ محفلوں مجلسوں سے جی پھر گیا، طبیعت میں تنہائی پسندی آ گئی، کسی تنہا گوشے میں جا بیٹھنا، پہروں بیٹھے رہنا اور گہری سوچ میں ڈوبے رہنا۔ مکہ کے نواح میں ایک پہاڑی پر وہ غار تھا جسے غار ہرا کہتے ہیں۔ یہ غار اپنے اجاڑ سنسان گرد و نواح کے ساتھ جیسے آپ کو پکار رہا ہو، بس آپ اس کی طرف کھنچے چلے جاتے
روکھی سوکھی ساتھ باندھ کر لے جاتے، پھر وہاں بیٹھ کر دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے۔ کب دن نکلا، کب رات ہوئی، کون سا پہر گزر گیا، کون سا پہر گزر رہا ہے، کسی بات کا پتہ نہیں۔ شب و روز کے جھمیلے سے آزاد، گردش شام و سحر سے بے نیاز، مراقبے میں گم، گہری فکر میں ڈوبے ہوئے۔ کتنے سال اس عالم میں گزر گئے، اور ایک دن یوں ہوا، اور وہ دن رمضان کے آخری دنوں میں سے کوئی دن تھا کہ ایک فرشتہ اس اندھیرے غار میں نمودار ہوا۔ کہا کہ پڑھ، فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تب اس فرشتے نے آپ کو سینے سے لگایا اور سختی سے بھینچا، پھر کہا کہ پڑھ، پھر آپ نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر اس نے آپ کو سینے سے لگایا اور سختی سے بھینچا، پھر وہی تاکید کے پڑھ، اور پھر وہی عذر کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری دفعہ اس نے آپ کو سینے سے لگایا اور سختی سے بھینچا، اور یوں گویا ہوا، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھ اپنے پالنے والے کا نام لے کر، اور اسی نے سب کچھ پیدا کیا ہے، پیدا کیا اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ فرشتہ کہتا گیا اور آپ دہراتے گئے، پھر فرشتہ غائب ہو گیا، اور فرمایا حضرت نے کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ لفظ میرے دل پر نقش ہو گئے ہیں، اور حیران ہوئے حضرت کہ یہ کیسی واردات تھی۔ ایک روب نے آپ کو آ لیا، اور آپ غار سے نکلے اور چلے تیز تیز اس مقام سے، اور ابھی وہ پہاڑی سے اترے نہ تھے کہ بلندی سے ایک آواز آئی، اے محمد، آپ خدا کے پیغمبر ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ نے اوپر نظر کی، دیکھا کہ وہی شخص ہے جو غار میں نمودار ہوا تھا، مگر اب اس کا روپ اور ہے، ایک فرشتے کی صورت، افق تا افق چھایا ہوا، اور پھر وہی آواز، اے محمد، آپ خدا کے پیغمبر ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ نے نظر پھیر کر دوسری سمت میں دیکھا، اس سمت بھی وہی وجود چھایا نظر آیا، مشرق مغرب شمال جنوب، ہر چہار سمت وہی ایک وجود، وہی ایک تجلی چھائی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں ایک عظیم حیرت لیے ہوئے آپ نے گھر میں قدم رکھا، مسند پر جا لیٹے، خدیجہ مجھے ڈھانپ دو مجھے۔ خدیجہ نے دیکھا کہ آپ سر سے پیر تک کانپ رہے ہیں، لپک جھپک ایک کمبل لے کر آئیں، آپ کو اڑھا دیا۔ شوہر نامدار کو ایک تشویش کے ساتھ دیکھتی رہیں، مگر پوچھا کچھ نہیں۔ جب روب کا وہ عالم دھیما پڑا تو خود ہی آپ نے بی بی خدیجہ کو پوری واردات سنائی۔ اس نیک بی بی نے شوہر کو دلاسا دیا اور فوراً ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچی، جو سنا تھا وہ بھائی کو سنایا، اور ورقہ ابن نوفل یوں گویا ہوئے کہ خداوند کی سوگند جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے، محمد کے پاس عظمت والا فرشتہ آیا ہے، وہ جو موسیٰ کے پاس آیا تھا، بے شک محمد اس قوم کے لیے پیغمبر بن کر آئے ہیں۔ اور جب حضرت غار حرا میں اپنے مراقبے کے دن پورے کر کے خانہ کعبہ گئے اور طواف کرنے کے بعد حاضرین پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ان کے بیچ بینائی سے محروم ورقہ بیٹھے ہیں۔ آپ نے ورقہ کے پاس جا کر سلام کیا اور مزاج پرسی کی اور ان کے پوچھنے پر پوری واردات سنائی، اور ورقہ نے پھر وہی کہا جو خدیجہ سے کہا تھا، مگر اب ساتھ یہ بھی کہا کہ اے محمد، تجھے کاذب کہا جائے گا، تیرے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی، یہ لوگ تیرا مقاطعہ کریں گے اور تجھ سے جنگ کریں گے۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو خدا جانتا ہے کہ میں اس کے مقصد کی حمایت کروں گا۔ اور پھر ورقہ نے حضرت کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اور ایک دن یوں ہوا کہ جبرائیل نازل ہوئے، مکہ کی ایک پہاڑی پر اتر کر ٹھوکر ماری جس سے چشمہ ابلنے لگا، بیٹھ کر وضو کیا، نماز ادا کی۔ حضرت نے ایک ایک حرکت کو بغور دیکھا کہ کس طرح جبرائیل رکوع میں گئے، کس طرح سجدہ کیا، کس موقع پر اللہ اکبر کہا، یوں عبادت کا ایک طور متعین ہو گیا، اور اس کے ساتھ مذہب کی ایک شکل نکھر کر سامنے آ گئی۔ نام اس کا اسلام ٹھہرا۔ سب سے پہلے بی بی خدیجہ نے اسلام قبول کیا، پھر علی نے، زید نے اور ابو بکر نے۔ حضرت علی ابھی 10 کے سن میں تھے، حضرت زید مکہ میں اجنبی تھے۔ حضرت ابو بکر کی شہر میں بہت عزت تھی، بہت اثر و رسوخ تھا۔ ان کے وسیلے سے اسلام کا پیغام کتنے ہی لوگوں تک پہنچا، اور کتنوں نے اس دعوت پر لبیک کہا۔ جن لوگوں نے بہت ابتدا میں قبول اسلام کیا، ان میں عمر ابن عوف،
اور ابو عبیدہ بن جراح ہیں، اور ایسے بھی تھے جنہوں نے کوئی عجب سا خواب دیکھا، اسے بشارت جانا اور آن حضرت کے سامنے جا کر قبول اسلام کر لیا۔ عبد شمس کے قبیلے کے ایک نوجوان خالد نے، کہ بیٹا تھا سعید ابن العاص کا، خواب دیکھا کہ وہ ایک چوٹی پر کھڑا ہے اور نیچے کھائی میں دور تک آگ بھڑک رہی ہے، اس کا باپ اسے آگ میں دھکیلنے لگا ہے کہ کسی نے ہاتھوں سے اس کی کمر کو پکڑا اور گرنے سے بچا لیا، اور اس نے دیکھا کہ یہ مبارک ہاتھ محمد ابن عبداللہ کے ہیں۔ خالد دوڑا دوڑا حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور اپنے خواب کی تعبیر مانگی۔ حضرت ابو بکر خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت ملکہ رکھتے تھے، اور حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے خالد، تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ چل اس شخص کے پاس جس نے تجھے بچایا اور اس پر ایمان لا کہ وہ خدا کا رسول ہے۔ عبد شمس ہی کے قبیلے کے ایک اور فرد نے شام کے سفر سے واپس آتے ہوئے خواب دیکھا کہ صحرا میں کوئی پکارتا ہے کہ سونے والے اٹھو، بے شک احمد کا مکہ میں ظہور ہو چکا ہے۔ اس آواز پر وہ شخص ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اور وہ شخص تھا کہ عثمان کا بیٹا تھا، بنو امیہ کے فرزند عفان کا، اور نواسا تھا عبد المطلب کا، اور عثمان ابن عفان کے دل میں یہ پکار اتر گئی، مگر اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ احمد ہے کون۔ سفر ہی میں عثمان ابن عفان کی مٹ بھیڑ طلحہ سے ہو گئی، اور طلحہ نے یوں بیان کیا کہ بصرہ کے نواح سے گزرتے ہوئے ایک راہب نے مجھے روکا اور پوچھا کہ کیا اہل کعبہ کے بیچ احمد کا ظہور ہو چکا ہے؟ میں نے سوال کیا کہ اے راہب، احمد کون ہیں؟ راہب نے جواب دیا، وہ عبد المطلب کے پوتے اور عبداللہ کے بیٹے ہیں، اسی مہینے میں انہیں ظاہر ہونا ہے، اور پیغمبروں میں وہ آخری پیغمبر ہوں گے۔ عثمان نے طلحہ کو اپنا واقعہ سنایا، پھر دونوں مکہ پہنچ کر حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور اپنی اپنی بات سنائی۔ حضرت ابو بکر انہیں لے کر آن حضرت کی خدمت میں گئے، دونوں نے اپنی اپنی سنائی اور اسلام قبول کیا۔ سچائی کی روشنی کتنی خاموشی کے ساتھ پھیل رہی تھی، کوئی نامعلوم باطنی طاقت آدمی کے اندر اضطراب پیدا کرتی اور وہ آن حضرت کی طرف کھنچا چلا جاتا۔ ان میں زیادہ تر نوجوان تھے، مگر خود اپنے گھرانے کے اندر صورت یہ تھی کہ جعفر اور زبیر نے بے شک اسلام قبول کر لیا تھا، مگر چچا تایوں میں سے ابھی کسی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ابو طالب نے اپنے دونوں بیٹوں جعفر اور علی کے اسلام قبول کرنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، مگر خود دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ ادھر عباس کو بھی تأمل تھا، حمزہ بھی دور دور ہی رہے، اگرچہ ذاتی حیثیت میں دونوں آن حضرت سے محبت و شفقت کا اظہار کرتے رہتے تھے، مگر وہ تایا جس کا نام ابو لہب تھا، بھتیجے کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ بہرحال ابھی سب کچھ درون خانہ تھا، آن حضرت نے ابھی اسلام کا باضابطہ اعلان نہیں کیا تھا اور دعوت حق اعلانیہ نہیں دی تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا، سب سے پہلے اہل خاندان کو دعوت حق دینے کا اہتمام کیا گیا۔ آن حضرت نے علی کو پاس بلایا اور کہا کہ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سے مجھے حکم ملا ہے کہ میں اہل خاندان کو خبردار کروں اور حق کی طرف بلاؤں، مگر یہ کام مجھے بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ تم ایسا کرو کہ ایک دعوت کا اہتمام کرو، بس گائے کی ایک ران بھون لو اور ایک پیالہ دودھ کا بندوبست کر لو، یہ بہت کافی ہے، اور بنی عبد المطلب کو بلاوا بھیج دو۔ حضرت علی کو جو ہدایت دی گئی تھی اس کے عین مطابق انہوں نے سارا انتظام کیا۔ وقت مقررہ پر 40 کے لگ بھگ بنی ہاشم آن پہنچے۔ فرمایا حضرت علی نے کہ جب یہ 40 مہمان اکٹھے ہو گئے تو رسول خدا نے مجھ سے کہا کہ کھانا جو تم نے تیار کیا ہے لے آؤ۔ میں نے بھنی ران تشت میں سجا کر ان کے آگے رکھ دی اور گزارش کی کہ بسم اللہ۔ ایک ران اور 40 مہمان، مگر 40 کے 40 نے سیر ہو کر کھایا اور پھر بھی بچ رہا۔ جتنا پہلے تھا اتنا ہی کھانے کے بعد بھی تشت میں نظر آ رہا تھا۔ پھر آن حضرت نے فرمایا اے علی، مہمانوں کے پینے کا سامان لاؤ، اور پھر فرمایا حضرت علی نے کہ میں دودھ کا پیالہ اٹھا کر لایا اور سامنے لا کر رکھ دیا۔ دودھ بس اتنا تھا کہ ایک آدمی 4 گھونٹ لے کر اسے ختم کر سکتا تھا، مگر وہاں سب مہمانوں نے جی بھر کر پیا اور پھر بھی پیالے میں دودھ بچ رہا۔ جب کھانے پینے سے فراغت ہوئی تو آن حضرت نے مہمانوں کو خطاب کرنے کی نیت باندھی۔
مگر ابو لہب نے بھتیجے کی نیت بھانپ لی تھی، اٹھ کھڑا ہوا اور مہمانوں سے مخاطب ہوا کہ اس تمہارے میزبان نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ اس ایک فقرے نے ستم ڈھایا، سب اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی اپنی راہ لی۔ خیر دوسرے دن حضرت نے حضرت علی کو بلا کر پھر وہی ہدایات دیں جو پچھلے دن دی تھیں۔ پھر گائے کی ایک ران اور ایک پیالہ دودھ سے سجے دسترخوان پر 40 مہمان جمع ہوئے اور اسی طرح سیر ہو کر کھایا پیا۔ بس اس دعوت میں ایک فرق آیا کہ مہمان جس طرح کل پھوٹ گئے تھے آج وہ مضمون نہیں دہرایا گیا۔ حضرت فوراً کھڑے ہوئے اور خطاب کیا کہ اے عبد المطلب کے بیٹو، میں کسی ایسے عرب کو نہیں جانتا جو اپنے لوگوں کے لیے اتنا اچھا پیغام لے کر آیا ہو جتنا میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں دنیا و آخرت کا بہترین تحفہ تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا اور میں اس حکم کے تحت تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، تو بولو کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس نیک مقصد میں میرا ہاتھ بٹائے، میرا بھائی، میرا وصی اور میرا خلیفہ بننے پر تیار۔ سب نے چپ سادھ لی۔ جب خاموشی کا وقفہ لمبا ہو گیا تب وہ 13 سال کا لڑکا جس کا نام علی تھا تڑپ کر کھڑا ہو گیا، اعلان کیا کہ اے خدا کے رسول، میں اس معاملے میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ یہ کلام سن کر حضرت نے علی کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور اعلان کیا کہ اے لوگو، تمہارے بیچ یہ نوجوان میرا بھائی، میرا وصی، میرا خلیفہ ہے، اس کی بات سنو اور اس کی بات مانو۔ سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے، چلتے چلتے ابو طالب سے بولے کہ اے ابو طالب، تیرے بھتیجے نے تجھے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کی سن اور اس کی اطاعت کر۔ اب ہاشمی خواتین کی کیفیت ملاحظہ کیجیے۔ پھوپھیوں میں سے ایک صفیہ تھیں جنہوں نے بلا تعمل اسلام کی دعوت قبول کر لی، مگر باقی 5 بہنیں تذبذب میں تھیں۔ چچیوں تائیوں میں سے سب سے پہلے ام الفضل نے، جو عباس کی زوجہ تھیں، قبول اسلام کیا، بلکہ خواتین میں وہ بی بی خدیجہ کے بعد دوسری خاتون ہیں جو مشرف باسلام ہوئیں۔ پھر وہ اپنی 3 بہنوں کو بھی راہ راست پر لے آئیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ان میں میمونہ تو ان کی سگی بہن تھیں، سلمہ اور اسما ان کی سوتیلی بہنیں تھیں۔ شروع میں اہل قریش کا رویہ اسلام کے بارے میں بے تعلقی کا تھا، بس یہ سوچ کر طرح دے جاتے تھے کہ یہ مٹھی بھر لوگ کسی نئے مذہب کو مانتے ہیں تو مانتے رہیں، ہمیں کیا۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک بت پرست نے مسلمانوں کی جماعت کو نماز ادا کرتے دیکھا تو ان کا مذاق اڑایا اور اس پر بنی زہرہ کے فرزند سعد کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا اور نوبت مکے بازی تک پہنچ گئی، مگر اہل قریش نے اس واقعے کو بھی مسئلہ نہیں بنایا۔ خیر یہ رواداری لمبی نہیں کھچی، اہل قریش کو جلد ہی یہ احساس ہو گیا کہ یہ نیا مذہب ان کی بت پرستی کے لیے ایک چیلنج ہے اور ان کے رسوم و رواج کی نفی کرتا ہے۔ یہاں سے ان کا پارا چڑھنا شروع ہوا اور پھر چڑھتا ہی چلا گیا۔ ایک مرتبہ ان کے اکابر اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور تقاضا کیا کہ اپنے بھتیجے کو روکو، وہ بہت بڑھ چلا ہے۔ ابو طالب نے ان کی باتیں ایک کان سنی، دوسرے کان اڑا دیں۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ابو طالب نے ان کے مطالبے کا زیادہ اثر نہیں لیا اور اسلام کی تبلیغ اسی گرمجوشی سے جاری ہے، تو پھر انہوں نے ابو طالب سے زیادہ سختی سے بات کی۔ کہا کہ اے ابو طالب، تو بلند مقام اور عزت دار آدمی ہے، ہم تیرا احترام کرتے ہیں۔ ہم نے تجھ سے یہ گزارش کی تھی کہ اپنے بھائی کے فرزند کو قابو میں رکھ، لیکن تو نے ہماری بات کو درخورے اعتنا نہیں جانا، سو اب تو کان کھول کر سن لے۔ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ہمارے خداؤں کی نفی کرے اور ہمارے رسم و رواج کا مذاق اڑائے۔ تو اسے راہ راست پر لے آ، نہیں تو ہم تم دونوں سے نمٹیں گے۔ تب ابو طالب نے بھتیجے کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، تو مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈال جسے میں سہار نہ سکوں۔ اور پھر اہل قریش نے جو دھمکی دی تھی وہ بیان کی۔ یہ کلام سن کر حضرت یوں گویا ہوئے کہ اے میرے محترم چچا، قسم ہے پاک پروردگار کی، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور یہ سودا کریں کہ میں اس راستے کو ترک کر دوں تو بھی میں اس راستے کو نہیں چھوڑوں گا، بے شک میں اس راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ یہ کہتے کہتے حضرت کی طبیعت بھر آئی، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور جانے لگے۔ شفیق چچا فوراً ہی پسیج گئے، بھتیجے کو روکا اور کہا
اے میرے مرحوم بھائی کے فرزند، تو جس راستے پر گامزن ہے اس پر شوق سے چلتا رہ، تیرا چچا کسی صورت میں تجھے بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ اہل قریش نے دیکھا کہ ابو طالب نے ان کی دھمکی کا کوئی اثر نہیں لیا اور اسلام کی تبلیغ اسی طرح جاری ہے، تب وہ سر جوڑ کر بیٹھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ سرداری کے حقوق کا احترام سبھی اہل قریش کے مفاد میں تھا، اس لیے وہ ابو طالب سے براہ راست لڑائی کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ بس انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اسلام کے حلقہ بگوشوں کو مختلف طریقوں سے ستانے لگے، جس کی کمک پر کوئی قبیلہ نہ ہوتا اسے زیادہ پریشان کرتے۔ جب حج کے دن قریب آئے تو اہل قریش کو بہت فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ اس موقع پر دور دور سے لوگ اس شہر میں آئیں گے، محمد کو اپنے مذہب کی تبلیغ کا ایک بڑا موقع ہاتھ آئے گا اور ان کے بیان میں اثر ہے، اس لیے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیں گے اور اپنے مذہب کے دائرے میں لے آئیں گے۔ ولید ابن مغیرہ نے اس کا علاج یہ تجویز کیا کہ جن راستوں سے حاجی آئیں گے ان راستوں پر اپنے آدمی بٹھا دیے جائیں، وہ حاجیوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ مکہ میں محمد نام کے ایک خطرناک جادوگر ہیں نعوذ باللہ، جو بیٹے کو باپ سے، شوہر کو بیوی سے اور بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتے۔ ان کی بات مت سننا، سنو گے تو اس کے اثر میں آ جاؤ گے۔ اس منصوبے پر تندہی سے عمل کیا گیا، مگر آخر یہ لوگ کسے کسے روکتے۔ ایک شخص تھا ابو ذر، بنی غفار کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، قزاقی اس کا مشغلہ تھا، مگر وہ خدا کی وحدانیت کا بہت قائل تھا۔ کہیں اس کے کان میں یہ بھنک پڑ گئی کہ مکہ میں ایک مرد حقاگاہ ہے جو خدا کی وحدانیت کی تبلیغ کرتا ہے، اور اس وجہ سے سارے قریش اس کے مخالف ہو گئے ہیں۔ وہ بھاگم بھاگ مکہ پہنچا، آن حضرت کی خدمت میں پہنچ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ آن حضرت نے پوچھا کہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو اور کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے اپنا عطا پتہ بتایا تو آن حضرت نے تعجب سے انہیں سر سے پیر تک دیکھا کہ وہ تو قزاقوں کے قبیلے سے تعلق رکھتے۔ تأمل کیا، پھر فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نیک راہ دکھاتا۔ بنی دوس میں ایک شاعر تھا طفیل ابن عمرو، وہ مکہ جانے لگا تو قریش کے ہرکاروں نے اپنا کام دکھایا اور اس کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ اسے محمد ابن عبداللہ کی باتیں نہیں سننی چاہیے۔ وہ کانوں میں روئی ٹھونس کر خانہ کعبہ پہنچا۔ قسمت کی خوبی دیکھیے کہ جہاں وہ جا کر بیٹھا وہاں قریب ہی آن حضرت بیٹھے قرآنی آیات کی تلاوت کر رہے تھے۔ کوئی لفظ اس کے کان میں بھی پہنچ گیا۔ آخر شاعر تھا، پھڑک اٹھا، سوچا کہ میں کوئی ناسمجھ آدمی تو ہوں نہیں، پڑھا لکھا آدمی ہوں، شاعر ہوں، مجھے سننا تو چاہیے کہ وہ شخص کیا کہتا ہے۔ صحیح اور غلط میں آخر میں تمیز تو کر سکتا ہوں، یہ غلط بات ہوگی تو میں رد کر دوں گا۔ اس نے کانوں سے روئی نکال کر پھینک دی۔ آن حضرت کی باتیں توجہ سے سنی اور فوراً ہی ایمان لے آئے۔ یوں نئے عقیدے کی مہک مکہ سے نکلی اور قریب و دور کی بستیوں میں پھیلنے لگی، مگر جہاں یہ نیا عقیدہ سب سے بڑھ کر بحث کا موضوع بنا وہ یثرب کا نخلستانی علاقہ تھا۔ یثرب میں عربوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی بھی اچھی خاصی آبادی تھی، اور چونکہ یہودی خدا کی وحدانیت کے قائل تھے اس لیے بت پرست عربوں سے سخت بیزار رہتے تھے۔ ان دنوں انہیں ایک نئے پیغمبر کا انتظار تھا۔ ان کے کاہنوں اور ربیوں نے پیشگوئی کر رکھی تھی کہ جلد ہی ایک پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے جو خدا کی وحدانیت کا پیغام دنیا کو دے گا۔ اور جب ان کاہنوں اور ربیوں سے پوچھا جاتا کہ یہ پیغمبر کہاں ظاہر ہوگا تو وہ یمن کی سمت میں اشارہ کر دیتے، اور اسی سمت میں مکہ بھی تھا۔ عربوں کے ان یہودیوں کے ساتھ ہمسائیگی والے تعلقات تھے، سو خدا کی وحدانیت اور حیات بعد الممات کے بارے میں جو ان کے عقائد تھے وہ ان کے کان میں بھی پڑتے رہتے تھے۔ سو جب مکہ سے یہ خبر وہاں پہنچی کہ ایک پیغمبر نے ظہور کیا ہے جو خدا کی وحدانیت کی تبلیغ کرتا ہے تو ان کے کان کھڑے ہوئے۔ ان کے یہاں یہ تجسس پیدا ہوا کہ یہ پیغمبر کون ہے اور اس کی کیا تعلیمات ہیں۔ یہودیوں تک بھی یہ خبر پہنچی، مگر وہ یہ کیسے مان لیتے کہ نیا پیغمبر عربوں میں ظہور کر سکتا ہے۔ خداوند کی برگزیدہ قوم تو وہ اپنے آپ کو جانتے تھے، مگر ایک یہودی ربی نے ابھی انتقال کیا تھا اور اس نے مرتے ہوئے عجیب بات کہی۔ اپنے عقیدت مندوں سے پوچھا کہ عزیزو، میں تو شام کا واسی ہوں، جانتے ہو اس شاد آباد دیس کو چھوڑ کر
میں نے یہاں آ کر کیوں پڑاؤ ڈالا؟ عقیدت مندوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے، آپ ہی بتائیں۔ اس بزرگ نے کہا کہ اس نواح میں ایک پیغمبر کا ظہور ہونے والا تھا، میں نے سوچا تھا کہ وہ میرے جیتے جی ظاہر ہو جائے گا اور میں اسے دیکھ سکوں گا، مگر افسوس کہ اس وقت جب وہ ظاہر ہونے کو ہے میں دنیا سے سدھار رہا ہوں۔ گویا اس وقت پورا یثرب نئے پیغمبر کے لیے چشم براہ تھا۔ یہودی اپنے حساب سے اس کے منتظر تھے، عربوں میں ایک تجسس کی لہر دوڑی ہوئی تھی، وہ حیران تھے اور سوچ رہے تھے کہ کیا ان کے درمیان سے کسی نئے پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے۔ مکہ میں نقشہ اس سے مختلف تھا۔ اہل قریش اپنے پیغمبر سے نالاں تھے، ایک پریشانی کا عالم تھا، ان کی بت پرستی کی روایات ایک بڑے خطرے سے دوچار تھیں، اسلام کی روشنی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی، دھیرے دھیرے لوگ دائرۂ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے اور اس کے ساتھ اکابرین قریش کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان اکابرین میں بنو مخزوم کا ایک فرزند ابو الحکم تھا، جسے مسلمانوں نے ابو جہل کہنا شروع کر دیا اور پھر وہ اسی نام سے جانا جانے لگا۔ ابو جہل مغیرہ کا پوتا تھا اور ولید کا بھتیجا۔ ولید اپنے قبیلے کا سردار تھا، مگر اب وہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا اور ابو جہل کو یقین تھا کہ اس کے مرنے کے بعد قبیلے کی سرداری اسے ملے گی، اس لیے وہ اسلام کے خلاف کچھ زیادہ ہی سرگرم عمل تھا۔ جن مسلمانوں کو وہ یہ دیکھتا کہ ان کی کمک پر کوئی نہیں ہے انہیں بہت پریشان کرتا۔ اپنے قبیلے کے ایسے کتنے مسلمانوں کا اس نے ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ ایک روز اس نے یہ ٹھانی کہ جو شخص اس فتنے کی جڑ ہے اس کی خبر لی جائے۔ اس نیت سے وہ خانہ کعبہ پہنچا، دیکھا کہ آن حضرت مسجد میں در صفا کے قریب بیٹھے ہیں، بس ان پر برس پڑا، کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، جو منہ میں آیا وہ کہا۔ آن حضرت نے کمال تحمل کے ساتھ سب کچھ سنا، ایک بات کا جواب نہیں دیا، پھر خاموشی سے اٹھے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر ابو جہل نے مجمع کے بیچ جا کر جو وہاں جمع تھا شیخی بگھانی کہ دیکھو میں نے محمد کے ساتھ کیا کیا، اور سب نے خوشی سے بغلیں بجائیں۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ حمزہ وہاں وارد ہوئے، اس شان سے کہ کمان ان کے کاندھے پر لٹکی ہوئی تھی۔ ان کا یہ طور چلا آتا تھا کہ جب شکار سے واپس ہونے لگتے تو گھر بعد میں جاتے، پہلے خانہ کعبہ میں حاضری دیتے۔ تو جب وہ خانہ کعبہ میں داخل ہونے لگے تو در صفا کے برابر کے مکان سے ایک عورت برآمد ہوئی اور یوں مخاطب ہوئی کہ اے ابو عمارہ، تو ہوتا تو دیکھتا کہ ہشام کے بیٹے ابو الحکم نے تیرے بھائی کے بیٹے محمد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حمزہ چکرائے اور پوچھا کہ بتا ہشام کے بیٹے نے محمد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مت پوچھ کہ کیا سلوک کیا۔ عورت نے ٹھنڈا سانس بھرا اور پھر واقعے کی ایک ایک تفصیل بیان کی، آخر میں مسجد کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ناہنجار اس طرف گیا ہے۔ حمزہ کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ویسے تو حمزہ ملنسار طبیعت کے آدمی تھے، کم ہی کسی سے لڑتے تھے، مگر جب غصہ آتا تو علمان و الحفیظ تھامے نہیں تھمتے تھے۔ اس وقت وہ غصے سے تھرا رہے تھے اور جسم ہی نہیں یہ تھرتھری روح کی گہرائیوں تک پہنچی۔ لمبے ڈگ بھرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے اور سیدھے ابو جہل کے سر پر جا کھڑے ہوئے، کمان اٹھا کر پوری طاقت سے اس کی پشت پر ماری اور گرج کر بولے کہ اے ابو الحکم، تیری یہ جرت کہ تو نے محمد کی توہین کی، اور اب جب کہ میں نے اس کے مذہب کو قبول کر لیا ہے، اگر ہمت ہے تو میری ضرب کا جواب دے۔ ویسے تو ابو جہل بھی ہمت والا آدمی تھا، مگر اس وقت اس نے چپ رہنے ہی میں عافیت دیکھی۔ بنو مخزوم کے کچھ جوان وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی آستینیں چڑھا لیں، مگر ابو جہل نے انہیں منع کیا اور کہا کہ جوانوں جانے دو، اس وقت ابو عمارہ کو ہی بڑا بن جانے دو، آخر میں نے اس کے بھائی کے بیٹے کی توہین کی۔ اور اب حضرت حمزہ ایک پرجوش مسلمان تھے، ان کے مسلمان ہو جانے سے اہل قریش کے حوصلے پست ہو گئے۔ مسلمانوں کو جس طرح پہلے ستاتے تھے اب اس طرح پریشان کرنا ستانا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ آخر امیر حمزہ کی شہر میں دھاک تو بہت تھی۔ اہل قریش کو اس واقعے سے ایک طرف صورتحال کی سنگینی کا احساس اور دوسری طرف انہیں اپنے طریقے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ عبد شمس کے ایک سرکردہ شخص عتبہ ابن ربیہ نے کہا کہ میں محمد کے پاس جا کر بات کرتا ہوں، کچھ پیشکش کرتا ہوں، اگر وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ کریں تو وہ جو مانگیں گے
ہم منظور کر لیں گے۔ عتبہ ابن ربیعہ اعتدال پسند آدمی تھا، مزاج میں وہ گرمی نہیں تھی جو دوسرے اہل قریش میں تھی۔ پھر اسے یہ بھی تو مان تھا کہ وہ ہاشم کے بھائی عبد شمس کا پوتا ہے اور اس واسطے سے محمد کا قرابت دار ہے، اور اسی واسطے سے اس نے حضرت کو خطاب بھی کیا، یوں گویا ہوا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، تو ایک شریف قبیلے کا فرزند ہے، حسب نسب تیرا اعلیٰ ہے، مگر تو نے اپنی باتوں سے سارے لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ تو ان کے مذہب کو اور خداؤں کو برا کہتا ہے، ان کے اجداد کو کافر قرار دیتا ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اب جو میں کہتا ہوں وہ غور سے سن۔ اگر تجھے دولت درکار ہے تو جتنی دولت تو مانگے گا ہم تجھے نذر کریں گے، اگر تو مرتبے کا خواہاں ہے تو ہم تجھے اپنا سردار بنا لیں گے، تیری منشا کے بغیر پتہ نہیں ہلے گا۔ اگر تو بادشاہت کا متمنی ہے تو ہم تجھے تخت پر بٹھائیں گے اور اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اور اگر تو اپنے اس خط پر قابو نہیں پا سکتا تو ہم بڑے طبیبوں حکیموں سے تیرا علاج کرائیں گے۔ جب عتبہ ابن ربیعہ اپنی بات کہہ چکا تو حضرت نے یوں فرمایا کہ اے ولید کے باپ، اب تو میری بات سن۔ ضرور سنوں گا، عتبہ نے جواب دیا اور ہمتن گوش ہو بیٹھا۔ تازہ تازہ جو آیت نازل ہوئی تھی آپ نے اس کی تلاوت کی، عتبہ تو مبہوت رہ گیا۔ آیت نے اس پر عجیب اثر کیا۔ جب وہ واپس گیا تو قریش اسے دیکھ کر حیران ہوئے، پوچھا کہ اے ابو ولید، تیری تو حالت ہی غیر ہے، تجھے ہوا کیا ہے؟ عزیزو مت پوچھو، عتبہ نے جواب دیا، میں نے عجیب کلام سنا ہے، ایسا کلام اب سے پہلے کب سنا تھا، اور خدا کی قسم اس کلام کو شاعری نہیں کہہ سکتے، نہ وہ جادو ہے نہ کسی کاہن کا بیان ہے۔ اے اہل قریش، میری سنو، جو میں کہتا ہوں وہ کرو، اس شخص سے کچھ مت کہو، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر عربوں نے اسے ہلاک کر دیا تو تمہیں خود بخود اس سے گلو خلاصی نصیب ہو جائے گی، اور اگر وہ عربوں پر غالب آ گیا تو اس کا غلبہ تمہارا غلبہ ہوگا، وہ حاکم بنا تو وہ تمہاری حاکمیت ہوگی، بس پھر تم نہال ہو جاؤ گے۔ لیکن اہل قریش نے عتبہ کی باتوں کا مذاق اڑایا، کہنے لگے کہ اس شخص نے اپنی لسانی سے تجھے موہ لیا ہے۔ عتبہ بولا کہ میں نے تو اپنی رائے تمہیں بتا دی، آگے تم جانو، جو جی میں آئے کرو۔ عتبہ اتنا کہہ کر ہٹ گیا، اس نے اہل قریش کی کوئی مخالفت نہیں کی، اور آیات قرآنی کا اس پر جو اثر ہوا تھا وہ بھی دیر پا نہیں تھا۔ عتبہ کے مشن کی ناکامی کے بعد اہل قریش سر جوڑ کر بیٹھے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ طے یہ ہوا کہ محمد کو بلا کر بات کی جائے۔ جب حضرت کے پاس یہ پیام پہنچا تو وہ فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور اہل قریش کی بھری مجلس میں آن وارد ہوئے۔ وہی مرغے کی ایک ٹانگ کہ ہمارے معبودوں کی نفی مت کرو، جتنی دولت مانگتے ہو وہ نذر کریں گے۔ جب یہ لوگ اپنی کہہ چکے تب حضرت یوں گویا ہوئے کہ اے اہل قریش، میں تم سے کسی جاہ و عزت کا خواستگار نہیں ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام کے ساتھ تمہارے سامنے بھیجا ہے، میں تمہارے لیے بشارتیں لے کر آیا ہوں اور تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں۔ اگر تم میری بات سنو گی تو تمہیں دنیا بھی ملے گی اور عاقبت بھی سنور جائے گی، اگر نہیں سنو گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی میرے اور تمہارے بیچ فیصلہ